چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انٹرنیشنل فنکشن ہال ادونی میں ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ جلسہ ایک بلا سودی سوسائٹی قائم کرنے کو لے کر منعقد ہوا۔ اس موقع پر مہمانوں نے خصوصی کے طور پر سہولت سوسائٹی کے ذمہ داران محمد ذکی الدین اور محمد کریم الدین نے شرکت کی۔ قبل از پروگرام کا آغاز قراءت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں محلتی محمد اسحاق نظامی ادونی نے اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے بلا سودی سوسائٹی کا قیام ادونی شہر میں عمل میں لانا وقت کی ضرورت قرار دیا، جبکہ حلیم صدیقی ادونی نے مختصر طور پر ادونی شہر سے متعلق تعارف فرمایا۔ مفتی محمد آصف الدین صاحب نے کاروبار اور سود کی لعنت پر بیان فرمایا۔ بعد ازاں مہمانان خصوصی محمد ذکی الدین نے بلا سودی مائکرو فائنانس سوسائٹی سے متعلق پروجیکٹر کے ذریعے تفصیلی طور پر عوام کو سمجھایا۔ کریم الدین صاحب نے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان فرمایا۔ بعد ازاں عوام کے لیے سوال جواب کا وقفہ دیا گیا۔ میں نے ہر اچھے اور برے جلسوں میں تنظیموں سے وابستہ رہا ہوں، تو جو ہے ہمارے بزرگ کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص کی کمی نظر آتی ہے۔ ہمارے قائدین صحیح طور سے جو ہے دور اندیش اور ملت کے لیے سوچنے والے نہیں پائے گئے۔ پچھلے 50 سالوں میں یہ کمی محسوس کی گئی کہ جو ہے شہر کو کوئی ایسا دور اندیش قائد جو قوم کی ضرورتوں کے نظر رکھے، ایسے قائد افسوس کہ جو ہے شہر ادونی کے عوام کو نصیب نہیں ہوا۔ تو محترم حضرات، ہم جتنا بھی جو ہے ماضی پر غور کریں، سوائے افسوس اور تاریکی کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ ہمارے بیشتر ادارے، ہمارے شاہی ادارے جن کے ذریعے ہم قوموں کی حالت کو زیر و زبر کر سکتے ہیں، افسوس کہ جو ہے دور اندیش لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں، علم والے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جو قوم کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو جو ہے جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے شاہی ادارے نہیں ہیں۔ اس صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو ہے عوام کو جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس راستے پر جائیں، کس قائد پر بھروسہ کریں اور کس قائد کو جو ہے ہم اپنا رہبر بنائیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ تو رہی ماضی کی باتیں، اب حال کے اوپر نظر ڈالیے تو جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کوئی آدمی جو ہے کوئی بھی جو ہے اقدامات کرنے سے جو ہے پرہیز کر رہا ہے۔ اگر کوئی چیز شروع کرنے کے لیے ہم آگے رکھتے بھی ہیں تب بھی جو ہے پست ہمتی جو ہے دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ہے شہر کا ماضی اور شہر کے جو ہے حالات اس قسم سے ہو گئے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیڑھی تو جا چکی، دوسری پیڑھی بھی ختم ہونے والی ہے۔ آپ بتائیے کہ جو ہے ہم نے اور آپ نے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کون سے ادارے قائم کیے ہیں، کون سی ایسی جو ہے کارپوریشن ہمارے پاس جو ہے چیزیں ہیں جس سے جو ہے ہم فتویٰ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ شروعات جو ہے اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم ایک بار پھر کمر باندھ لیں اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قوم کے سامنے ایسی نظیر پیش کریں کہ جو ہے قوم پھر سے جو ہے ہم پر بھروسہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہے ہماری کسی قائد کا بڑے آدمیوں پر جو ہے ہماری جو عام جنتا ہے وہ جو ہے ہم پر اعتماد کرتی نظر نہیں آتی۔ میں ایک بات اور محسوس کرتا ہوں کہ جو ہے یہ ایک خاص مجلس ہے، یہاں شریک افراد وہ عمائے دین
وہ خاص جو ہے لوگ ہیں جو ملت کا اثاثہ ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں پر، آپ لوگوں کو اللہ نے جس طریقے سے بھی نوازا ہے، یہ دولت ہے تقسیم کرنے کی، نہ کہ جو ہے اپنے آپ میں رکھنے کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملت کے لیے، ملت کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ شہر ادونی میں ایسا کوئی قائد آ جائے، ایسا کوئی شخص پیدا ہو جائے جو ہے ہم غریبوں کا مداوع کر سکے اور ہمارے لیے کچھ اچھی چیزیں لا کر جو ہے ہمیں بھی باوقار زندگی دینے کی کوشش کر سکے۔ تو محترم حضرات، یہ حال کی تصویر ہے۔ اب تو جو مستقبل جو ہے وہ جو ہے بڑا دھندلا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے پچھلے 50 سال ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے گنوا لیے، ہم نے بھی اگر گنوایا تو ہمارے آنے والا مستقبل تاریخی کے میں ڈوب جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان ملت کے ہمدردوں کو، جنہوں نے جو ہے ملت کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے، وہ لوگ حیدرآباد سے جو ہے آج ہمارے شہر تشریف لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا سہولت، ایسی ایک سودی بلا سودی جو ہے اسکیم ہے جس سے جو ہے ہم غریبوں کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے امداد کر سکتے ہیں اور انہیں اس راستے پر ڈال سکتے ہیں کہ وہ سود کی لعنت سے چھٹکارا پا سکیں۔ اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ جو ہے کریں گے۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام حضرات کو جو ہے توفیق عطا کرے گا کہ جو ہے ملت کے کام کے لیے آگے آئیں گے اور قدم سے قدم ملا کر ہمارے شہر میں اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی انتھک کوشش سے جو ہے ہمارے حوصلوں کو بڑھائیں گے۔ سود ایک کے لیے 100 کے لیے مرگ مفاجہ۔ جب جو ہے ہم لوگ یہ کانسیپٹ لے کر لوگوں کے درمیان گئے ان کو اس اجلاس کے لیے مدعو کرنے کے لیے، تو پہلا سوال یہ کھڑا ہوا، اسے کون لیڈ کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ کانسیپٹ اچھا ہے، اسے لیڈ کرنے کے چہروں کی کیا ضرورت ہے، تو میرا سوال تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں عرض کروں وہ ٹاپ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ پورے کے پورے تاجرین تھے، بزنس مین تھے، کوئی اس میں زراعت کا کام کرنے والے نہیں تھے اور کوئی دوسرے اور پیشے سے وابستہ نہیں تھے، سب کے سب تاجرین تھے اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ اور پوری عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو ان کی ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو، انہوں نے کاروبار کے اصول کو کیسے اپنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تجارت کیسے سیکھی۔ ایک نام میں آپ کو عرض کروں جن کو دنیا بھلائے نہیں بھلا سکتی، وہ نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاجر الرحمن ہے، رحمان کا تاجر۔ اور ان کے کچھ اصول ایسے تھے، اگر اس کو موجودہ زمانے کے تاجرین بزنس مین اپنائیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ تجارت کی وہ برکت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشعۃ اعشار الرزق من البرکۃ فی التجارہ، کہ برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اتنے بڑے تاجر ہوئے کہ ان سے رحمان بھی راضی، رعایا اور مخلوق بھی راضی، ایسا انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں
میں نے تجارت کے 4 اصول کو اپنا لیا۔ تجارت کے 4 اصول کو میں نے اپنا لیا۔ سب سے پہلے میں کبھی مال تجارت کو ادھار نہیں خریدا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف کمپنیاں ہمیشہ تجارت کے بہانے آپ کو دلاسا اور چکمہ دے کر سود کی لعنت میں ملوث کرتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی مال تجارت خریدا ادھار نہیں خریدا۔ دوسرا اصول میرا یہ تھا کہ جب بھی میں نے مال بیچا چاہے کم ہو یا زیادہ کبھی ادھار نہیں بیچا۔ تیسری بات یا تیسرا اصل جو انہوں نے اپنایا اپنی زندگی میں اور ایک کامیاب تاجر بن کر ابھرے وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کیا۔ مال کو جمع اس واسطے نہیں کیا کہ مال کی قیمت جب بڑھ جائے گی تو میں اس کو باہر لاؤں گا اور زیادہ نفع کے ساتھ بیچوں گا۔ ذخیرہ اندوزی نہیں کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی منڈییں، دنیا بھر کے بازار میں مال کو سب سے پہلے ذخیرہ اندوزی کیا جاتا ہے۔ جب اس کی اچھی خاصی قیمت بڑھ جاتی ہے تو دگنا سے گنا 4 گنا قیمتوں پر اس کو بازار میں لایا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے کی تقریروں میں سنا کہ سود کس طرح سے ہمارے یہاں حرام ہے اور بہت زمانے سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس اس کا کوئی رد و بدل ابھی تک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہے جس کی تفصیلات آپ دیکھیں گے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ایک تقریر کی طرح نہ ہے۔ آپ مجھ سے سوال بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے روکیں کہیں پہ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں۔ یہ ہم ایک گفتگو کی طرح کریں گے اور انشاءاللہ اس کام کو ادونی شہر میں بڑھانے کے لیے اور کرنے کے لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کو عالمی کے اس اہم ترین مجلس میں تشریف فرما جناب ذکی الدین صاحب، جناب کبیر حسین صاحب اور معززین شہر، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دین اسلام کے سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا، پھر اس کے بعد اللہ نظام حیات سے نوازا، جس کا بھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے مراد ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ کچھ عبادتوں تک محدود ہو جائیں، یہ نہیں ہے بلکہ مکمل نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی نظام بھی سدھر جائے، اسلامی قوانین کی بنیاد پر تعلیمی نظام بھی سنور جائے،